السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ملک کے مایہ ناز دانشور، تجزیہ کار اور کالم نگار ادریس ناز صاحب۔ تو چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج پورے ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ آپ ہماری آڈینس کو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جیسے پوری قوم کا پیغام ہے کشمیریوں کے نام کہ ہم خون کے آخری قطرے تک کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کا ایک ایک بچہ کشمیریوں کے اس آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اور اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، بھارت کے ساتھ جانا ہے، یا آزاد حیثیت سے ایک خود مختار خطے کی حیثیت سے انہوں نے آزادی کی زندگی بسر کرنی، یہ کشمیریوں کا فیصلہ، یہ کشمیری فیصلہ کریں۔ کشمیر کی جو ہسٹری ہے یہ بڑی عجیب سی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا 1846 میں جب انگریزوں نے اس کو فروخت کر دیا، 75 لاکھ سکہ نانک شاہی جو تھا راجہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروخت کیا، 75 لاکھ سکہ رائج الوقت جو اس وقت کا سکہ، اس کے عوض فروخت کیا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے پیسوں میں کشمیر کا سودا کیا گیا، یہ کشمیری ایک 7 روپے میں پڑ رہا تھا اس وقت، 7 سکہ نانک شاہی جو تھا 7 روپے میں آج بھی جرابوں کا جوڑا نہیں آتا، اس زمانے بھی 7 روپے میں جرابوں کا جوڑا نہیں آتا تھا۔ مطلب یہ کہ ایک کشمیری باشندے کی قیمت جو ہے وہ 7 روپے جرابوں کا جوڑا بھی نہیں پڑی، اتنا سستا۔ ایک کہتے تھے نا پنجابی میں کہ یوسف علیہ السلام کو جب فروخت کیا جا رہا تھا بازار مصر میں، ان کی قیمت لگائی جا رہی تھی، تو ایک خاتون جو تھی وہ ایک اٹی، ٹھیک ہے، وہ مطلب اون کی ایک لے کے چلی گئی تھی ایک اٹی۔ تو حیران کن بات یہ کہ جو ایک اٹی ہوتی ہے آج اس کا جا کے آپ بازار سے ریٹ پوچھ لیں کہ ان کی ایک اٹی جو ہے اس کی قیمت کیا ہوگی، وہ بھی اس دور میں بھی 300-400-500 روپے سے کم نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں کے حساب سے بھی دیکھ لیں تو 7 روپے تو کسی دور میں بھی ایک اٹی کی قیمت نہ رہی ہوگی۔ تو کشمیری جو باشندے تھے ان کو 7 روپے میں، یعنی کہ اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قیمت لگانے اپنی تائیں، تو مطلب تبھی ان کی کوئی قدر نہیں تھی کشمیریوں کی۔ آج کشمیریوں کی حالت یہ ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آزادی کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، لیکن صرف یہ ہونا چاہیے کہ کرائیٹیریا کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، عالمی برادری کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ اگر تو کہیں مسلمان جو ہیں وہ ظلم و بربریت کا شکار ہیں کسی ہندو کے ہاتھوں، کسی غیر مسلم کے ہاتھوں، تو جھکاؤ جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ مسلمان تو دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو کیا حق حاصل ہے کہ یہ آزادی کی جنگ لڑیں، یہ تو ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کہیں غیر مسلم لڑ رہے ہیں اور کہیں بھی لڑ رہے ہیں، پہلی بات تو ایسا کوئی سین ہے ہی نہیں، لیکن جیسے بھارت میں سکھ وہاں حق ارادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، خود ارادیت کی، وہ چاہتے ہیں، تو وہ دہشت گرد ہیں، وہ ٹیررزم ہے۔ کشمیری لڑ رہے ہیں، وہ ٹیررزم ہے۔ لیکن جہاں پہ کوئی گورے لڑ رہے ہیں یا کوئی عیسائی لڑ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ان کا ساتھ دیں۔ یہ انسانی حقوق کی بات ہے۔ یہ جو اقوام عالم کا دوہرا معیار ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو دوہرا معیار، یہ جو اس بارے میں ان کی کنٹراڈکشن ہے، یہ انتہائی خوفناک ہے۔ اب 1 لاکھ کشمیری اب تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ کتنی بہنیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنی عزت جو ہے قربان کیا اس آزادی پہ۔ تو آپ ذرا غور کرتے جائیے گا کہ کشمیری کہاں کھڑے ہیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کا تو معاملہ یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقاریر میں کہا، ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ مطلب یہ ہمارے لیے تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کشمیر۔ اچھا، کسی نے کہا کہ چونکہ ہمارے چشمے وہاں سے نکلتے ہیں، ہمارے دریا وہاں سے نکلتے ہیں، ہماری زندگی اس لیے، نو 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 نو، کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، ہم فلسطین کے لیے بھی اتنے جذباتی ہیں نا جتنا کشمیریوں کے لیے جذباتی ہیں؟ کیا فلسطین سے ہمیں دودھ کی نہریں آتی ہیں؟ کیا وہاں سے ہمیں تیل آتا ہے؟ فلسطین سے ہمیں کیا آتا ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کسی کشمیری نے مجھ سے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ تو کشمیر کا نام اس لیے لیتے ہیں، اس کی آزادی کی بات اس لیے کرتے ہیں، آپ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ کا سارا پانی ہمارے پاس سے جاتا ہے۔ تو یہ پروگرام میں اس دوست کے لیے بھی کر رہا ہوں، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ فلسطین کی طرف سے ہمیں کیا آتا ہے۔ کیا ہم اتنے جذباتی نہیں ہیں جتنے کشمیریوں کے لیے جذباتی ہیں؟ خدا کی قسم ہم فلسطینیوں کے لیے بھی اتنے ہی جذباتی ہیں۔ ہم
چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اتنے ہی جذباتی ہیں. ہمارے مسلمانوں کا ہمارا ان کے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے, اور وہ درد کا رشتہ ہے, وہ کلمے کا رشتہ ہے, وہ انسانیت کا رشتہ ہے. اچھا, ہم تو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ امریکہ کی ریاست میں کہیں امریکیوں کے ساتھ ظلم ہو, بربریت ہو, کسی کے ساتھ بھی ہو, افریقہ میں ہو, کہیں بھی ہو, ہم بےتاب ہوتے ہیں. لیکن مسلم امہ جو ہے یہ پوری کی پوری ایک جسم کی مانند ہے. تو کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ کو پانی کا رشتہ نہیں ہے. ہم پانی کے لیے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرتے. یہ قاضی حسین احمد اللہ غریق رحمت کرے جماعت اسلامی کے جو امیر تھے, ان کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے. جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کے بعد مولانا طفیل اور یہ قاضی حسین احمد صاحب, یہ اتنے بڑے آدمی ہیں. قاضی صاحب کو تو میں نے جدوجہد ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھی, ان کی جدوجہد کا کہیں نہ کہیں میں حصہ بھی رہا. تو قاضی حسین احمد جو تھے میرے آئیڈیل ہیں. قاضی حسین احمد صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منائیں. ان کی تجویز کے بعد اس وقت سے یہ دن جو ہے یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قاضی حسین احمد صاحب کو غریق رحمت کرے, جنت میں ان کے درجات بلند کریں. انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر پر, اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں 1999 میں غالباً 2019 میں اس کی کشمیر کی جو قانونی حیثیت سے اس کو تبدیل کر دیا اپنے آئین میں. اچھا, وہاں پہ آج بھی 80% آبادی, بھارت ٹل لگا رہا ہے کہ وہاں کسی طریقے سے ہندوؤں کی اکثریت ہو جائے اور اس کے بعد وہ آ جائے اس پہ, وہ کہے کہ ہم اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق رائے دہی دیتے ہیں, تو کشمیری اب اپنا فیصلہ خود کر لیں, مقبوضہ کشمیر والے. تو اس میں اس نے قانونی حیثیت, اب ہندو جو ہیں وہ پہلے یہ تھا کہ کشمیریوں کے علاوہ کوئی وہاں پراپرٹی خرید کے آباد نہیں ہو سکتا, صرف کشمیری جو ہیں وہ پراپرٹی خریدیں گے اور وہ آباد ہوں گے. بھارت نے اس قانون کو تبدیل کر دیا, اب ہندو جو ہیں وہ دھڑا دھڑ وہاں آباد ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. بھارت کا یہ پلان ہے کہ اگلے 10 سال میں کشمیر میں ہندوؤں کی تعداد بڑھا دی جائے. آج تک 80% ہے, تو وہاں پہ کچھ 60% 55% جو آبادی ہے وہ ہندوؤں کی ہو جائے. اور اس کے بعد پھر اگر کشمیریوں کو اقوام متحدہ جب بہت زیادہ زور دے کہ کشمیریوں کو اقوام عالم جاگ جائیں, انٹرنیشنل کمیونٹی دباؤ بڑھائے بھارت پہ کہ آپ ان کو حق خود ارادیت کیوں نہیں دیتے, انہیں حق اظہار دیں کہ وہ اپنے حق استعمال کریں اظہار کا, کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں, آزاد رہنا چاہتے ہیں, بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو پھر ان کے پاس بھارت یہ کر رہا ہے کہ وہ وہاں ووٹ کا اظہار کریں, رائے دیں اور وہ کہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, تو پورے کا پورا کشمیر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ چلا جائے. یہ بھارت کی پالیسی ہے. پاکستان کا اس بارے میں عمران خان صاحب کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا, انڈیا نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مجرمانہ غفلت ہے پاکستان کی. ہم سفارتی سطح پر اس طرح سے وابلہ نہیں کر سکے تھے اس معاملے میں. ہم نے پورے عالمی برادری کو بالخصوص امت مسلمہ کو ان کو اپنے ساتھ انگیز نہیں کیا اس میٹر میں کہ بھارت نے یہ غلط کیا ہے, اور ہم نے انٹرنیشنل کورٹ میں بھی اس مقدمے کو ٹھیک سے نہیں لڑا, ابھی تک نہیں لڑا. میں سمجھتا ہوں کہ آج 5 فروری ہے, یہ میسیج آنا چاہیے پوری قوم کی طرف سے کہ جیسے بھارت نے قانون تبدیل کر لیا, ہم آزاد کشمیر میں وہ قانون کیوں نہیں تبدیل کرتے. ایک تو میری رائے یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر اس بارے میں قانون سازی کے خلاف جایا جائے اور بھارت کو ہر صورت اس سے روکا جائے. کشمیری میں نے جیسے عرض کیا کہ لاکھوں کی قربانیاں ہیں. 1 لاکھ تو براہ راست وہ ہیں جو جن کو 1 کروڑ آبادی ہے کشمیر کی دونوں سائڈ سے مقبوضہ کی, جسے ہم جموں اور کشمیر کہتے ہیں, آزاد ریاست آزاد جموں اور کشمیر. 1 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے, جس کا کوئی سمجھ لیں کہ کچھ 70% جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں, باقی 30-35% جو ہے آزاد کشمیر میں. اسی طرح رقبہ بھی زیادہ جو ہے وہ ادھر ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو پاکستان کو اس بارے میں اگلے صفوں میں جا کے, اگلے مورچوں پہ جا کے اس کی جنگ لڑنا ہوگی. اگر پاکستان اس بارے میں ذرا بھی تساہل سے کام لیتا ہے تو کشمیر ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا. اور دوبارہ سے عرض کر دوں کہ قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق کشمیر ہماری شہر حق ہے, اور کوئی بھی بندہ جب اس کی شہر حق پہ دشمن کا قبضہ ہو جائے, اس کی شہر حق پہ دشمن کا ہاتھ ہو, اس کی تلوار ہو, اس کی بندوق ہو, اس کا خنجر ہو, تو پھر اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے. پاکستان کو اپنی خود مختاری, اپنی سالمیت کی جنگ لڑنے کے لیے کشمیر اس کے لیے ناگزیر ہے. پاکستانیوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی, انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بات سمجھانا ہوگی. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں, اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھائیں. بلاول بھٹو زرداری سے میری بہت ساری توقعات ہیں. ینگ بلڈ ہے, بہت ساری انرجی ہے,
اور ان کو سوجھ بوجھ ہے، تو وہ سفارتی سطح پر کشمیر کے سفیر بن کے، جیسے انہوں نے بہت اچھا کیا جنیوا کانفرنس میں، انہوں نے جا کے سلاب زدگان کا جو مقدمہ لڑا ہے بہت اچھا لڑا، اور اس میں پوری عالمی برادری کو ایک پیج پر لے آئے، پاکستان کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور $10 ارب جو ہے انہوں نے امداد حاصل کر لی. تو اگر بلاول بھٹو زرداری ہنگامی طور پر اگلے 3 مہینے محنت کریں تو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایسی ہی جنیوا کانفرنس کے ذریعے وہاں پہ مقدمہ کشمیر پیش کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ایکچولی کشمیر کا مقدمہ کیا ہے. یہ 2 ملکوں کی جنگ نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہے؟ بابا یہ کشمیریوں کے 1 کروڑ لوگوں کا ان کا اپنا فیصلہ ہے. کیا ایک انسان اسے یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہ وہ کیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو؟ تو 1 کروڑ لوگوں کو ان کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان اور بھارت کا نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا، خالصتاً کشمیریوں کا مسئلہ ہے. تو کشمیریوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ فی الفور حق دیا جائے کہ وہ کیسے زندگی تو سر کشمیر کے بھی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو جانا چاہیے عالمی سطح پر، چاہے وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ہی کیوں نہ جائیں. جو کشمیر کے لوگ ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان بیچاروں نے کتنی قربانیاں دی، ہسٹری کا نہیں شاید آپ کو پتا. وہاں پہ یاسین ملک آج ان کے ساتھ جو ہے، ان کی بیوی مشال کا جو آپ پڑھیے ذرا ان کی سٹیٹمنٹس، حریت پسند تھے علی گیلانی، ان کا ذرا دیکھیے. تو یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، جتنی قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں، اور جس سطح پہ وہ گئے ہیں اپنے مقدمے کو لے کے کشمیریوں نے، وہاں پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کے وانی جیسے نوجوان جو تھے انہوں نے کس انداز سے یہ فائٹ لڑی ہے. عالمی برادری میں انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے بہت اچھے انداز سے لڑا ہے. ہماری ذمہ داری ہے، میں اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کا حصہ ہوں نا، میں پاکستان کا شہری ہوں، تو مجھے تو بات کرنی ہے کہ ہم پاکستانی اظہار یکجہتی ہم منا رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. آج وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جا کے خطاب کیا ہے، اور بڑی حوصلہ افزا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف وہاں گئے ہیں، انہوں نے اراکین پارلیمنٹ سے خطاب کیا، پوری کشمیر قوم سے خطاب کیا، پوری دنیا سے خطاب کیا، انہوں نے پاکستان کا موقع بیان کیا. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں صرف تقریروں سے ہٹ کے یہ بہت ضروری ہے، اس پہ دوبارہ سے میں فوکس کروں گا اور دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ بلاول بھٹو زرداری کو پوری دنیا میں سفارت کاری کرنی چاہیے، مسئلہ کشمیر ان کو بتائیں. اور اس کے بعد یہ جیسے جنیوا میں انہوں نے کانفرنس رکھی تھی صرف سلاب زدگان کے لیے، تو کشمیری ان سے کہیں زیادہ متاثر ہیں. بابا یہاں تو یہ نہیں میں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ ان لوگوں کی کچھ نہیں کرنا، ان کے لیے اس سے زیادہ کرنا چاہیے، سلام متاثر ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کشمیر میں 1 لاکھ لوگوں کی جانیں اب تک، اور تقریباً 1 لاکھ خواتین کی عصمت دری ہو چکی ہے، یا اس سے بھی کہیں زیادہ. یہ محتاط اندازے ہیں. تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کی جانوں کا جو نذرانے جو پیش کیے ہیں، انہوں نے جو عصمت دری ہوئی، معصوم بچے گئے ہیں. اور ایک وقت ایسا تھا کہ کشمیریوں کو اپنے گھروں سے میڈیسن لینے کے لیے، یہ کل کی باتیں ہیں، وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے میڈیسن لینے کے لیے، کرفیوز وغیرہ تھے. وہاں پہ کوئی شہادت ہو جاتی تھی، کوئی فوت ہو جاتا تھا، تو وہ اپنے احاطے میں دفن کرتے تھے، کوئی بندہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا تھا. تو جتنا ظلم اور بربریت کشمیر میں ہوئی ہے، اس کی تو تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی. تو ضروری ہے کہ پاکستان جو اپنے حصے کا کردار ادا کرے، مطلب کشمیری اپنے حصے کا کردار ادا کرے. ان سے زیادہ کون کر سکتا ہے کہ جن کی جان پہ بنی ہوئی ہے، جن کی آزادی جن سے چھین لی گئی ہے. کشمیریوں سے زیادہ تو کوئی بھی فائٹ نہ کر سکتا. میں تو اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے پاکستان کو. تو بلاول بھٹو زرداری فوری طور پر عالمی سطح پر کشمیر کا مقدمہ لڑے. اور ذوالفقار علی بھٹو ان کے نانا نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی کی جنگ 1000 سال تک لڑیں گے، چاہے ہمیں گھاس کھانی پڑے. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا کے اس فلسفے پہ کام کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم 1000 سال تک اب گھاس ہی کھاتے رہیں. پاکستانی عوام اور کشمیر کے عوام کب تک گھاس کھاتے رہیں گے؟ تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم بھی 2 وقت کی عزت کی روٹی کھائیں. تو بلاول بھٹو زرداری ترجیحی بنیادوں پر پوری دنیا کے دورے کریں، اور ایک دفعہ پھر جنیوا کانفرنس کا انعقاد کریں، جو صرف اور صرف کشمیر کے حوالے سے عالمی برادری کو اپنا مقدمہ ٹھیک طریقے سے پیش کر دیں کہ کشمیری چاہتے کیا ہیں. بڑا سیدھا سادہ مقدمہ ہے کہ کشمیر میں فی الفور انتخابات کروائے جائیں حق راہ دہی کے لیے. ان سے پوچھا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، جو کشمیری فیصلہ دے دیں اس کے مطابق اقوام متحدہ اس پہ امپلیمنٹ کروا دیں. اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اور سر جو سابق جنرل ہیں پرویز مشرف صاحب انتقال کر گئے ہیں، آپ کا ان کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ جنرل پرویز مشرف انتہائی قابل ہمارے کمانڈر تھے.
بہت اچھے جرنیل, اس میں کوئی شبہ نہیں. انہوں نے 1965 کی جنگ بھی لڑی, 1971 کی جنگ میں بھی حصہ لیا. جب انہوں نے کمیشن لیا آرمی میں 1964 میں, تو ایک سال بعد ہی 1965 کی جنگ ہو جاتی ہے. مطلب وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے, سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے, مطلب تب جرنیل نہیں تھے, انہیں آگے جا کے لڑنے کا موقع ملا. تو سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے تو ظاہر ہے انہوں نے پریکٹیکلی اس میں حصہ لیا. اگر وہ کرنل رینک سے اوپر ہوتے تو لوگ کہہ دیتے جی وہ انہوں نے کون سا پریکٹیکلی جا کے لڑی, حالانکہ کرنل بھی لڑتے ہیں. خیر وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے تو وہ اگلے محاذ پہ تھے 1965 کی جنگ میں. اسی طرح جب 1971 کی جنگ ہوئی تو وہ بھی اگلے محاذوں پہ تھے, تب بھی انہوں نے جنگ لڑی پرویز مشرف صاحب نے. اتفاق انہیں یا حادثہ کہہ لیں جو بھی ہے انہیں پاکستان کی پالیٹکس میں لے آیا. ساری کی ساری ذمہ داری میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی نیت ایسی تھی یا جو بھی تھا. یہ حادثہ ان کے ساتھ جو پیش آیا اس کے ذمہ دار ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب. 12 اکتوبر 1999 کو جب انہیں وہ طیارے میں تھے اور میاں نواز شریف صاحب نے, ان کے 4 اسٹار جرنیل تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے, انہوں نے جنرل ضیاء الدین کے بیج لگا دی اور وہ طیارے میں تھے, اور نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ ان کا طیارہ پاکستان میں نہیں اترنے دینا. تو اب جو بھی پیش آمدہ حالات تھے, جو کچھ اس وقت ہوا, ان کے ساتھیوں نے, کور کمانڈر کراچی نے, کور کمانڈر راولپنڈی نے, جو کچھ بھی اس وقت انہوں نے کیا, جنرل عثمانی وغیرہ نے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی تاریخ میں بہترین فیصلہ تھا فوجی قیادت کا. انہوں نے فیصلہ لیا, پرویز مشرف صاحب کو اتارا انہوں نے, پرویز مشرف آئے, پھر انہوں نے قبضہ کر لیا اقتدار پہ, اور اس کے بعد وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے. چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, 7 چیف ایگزیکٹو بن گئے, پی سی او کے طرف تحت حلف لیے گئے, عدلیہ نے ایک لمبی جنگ لڑی, جو کچھ ٹیک اوور تو انہوں نے کر لیا 12 اکتوبر 1999 کو. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب پھر 2001 سے لے کر 2008 تک بطور صدر بھی رہے, صدر پاکستان کی حیثیت سے انہوں نے. اور آپ کو وہ جملہ یاد ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا, چودھری برادران کا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم باوردی پرویز مشرف کو 100 مرتبہ منتخب کروائیں گے, بار بار صدر منتخب کروائیں گے انہیں باوردی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو جنرل پرویز مشرف پھر کچھ 7 سال بلا شرکت غیر چیف ایگزیکٹو بھی رہے, اور پھر اس کے بعد صدر پاکستان بھی رہے. پھر انہوں نے جو نیچے رجیم بنائی تھی اس میں شوکت عزیز آئے, اس میں پھر کچھ دنوں کے لیے 50 دنوں کے لیے شجاعت حسین صاحب بھی آئے وزیر اعظم کے طور پر, بہت سارے لوگ گئے. تو پرویز مشرف ایک بہترین جرنیل تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں, ان کے فوجی لیڈر ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے ان کے دور میں. اتفاق کی بات یہ کہ 12 اکتوبر 1999 کو جب یہ ہے, اس کے بعد 9/11 کا جب واقعہ ہوتا ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ 2 طیارے ٹکراتے ہیں اور وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کو اس میں گھسیٹ لیا, اس نے کہا کہ یہ حملہ ہوا ہے تو سمجھ لے کہ ہم پہ پاکستان نے حملہ کیا. اب 2 صورتیں, یا تو پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہو یا پھر وہ بتائے کہ اس نے کیا کرنا. انہوں نے آپشن نہیں دی تھی. پرویز مشرف نے فیصلہ لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ جیسے مروزی سوال میں نہیں ہوتا ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے, تو ہمارے پاس صرف ہاں میں جواب دینا تھا, ہم نے نہ والی بھی آپشن نہیں تھی. بصورت دیگر جنگ تھی, پرویز مشرف صاحب نے ہاں کی, اور اس کے بعد پھر ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ بن گئے, جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ڈرون حملے ہوئے پاکستان میں, خودکش حملے شروع ہوئے, ایک لمبی داستان ہے اس کی. پاکستان نے بہت ساری قربانیاں دی. خیر پرویز مشرف صاحب نے جب یہ فیصلہ لیا تو اس کے بعد پھر پاکستان میں $, بے پناہ آئے, اتنے $, آئے جس کی انتہا نہیں. اور میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پھر یونین کونسل کا جو نائب ناظم ہوتا تھا اس کو بھی $1 کروڑ سالانہ فنڈ ملا. اتنا فنڈ آیا پاکستان میں جس کی حد نہیں ہے. پاکستان میں ترقیاتی کام تو بہت سارے ہوئے, لیکن پرویز مشرف صاحب کے اس فیصلے کے بعد کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے, پاکستان میں دہشت گردی کا ایسا ایک ڈور اوپن ہو گیا, ایسا دروازہ کھل گیا جو آج تک بند ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس کے بعد آپریشن ضرب عزب, رد الفساد وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب بھی جو ہمارے یہاں پشاور میں کل دھماکے ہوئے 3-4-5 دن پہلے مسجد میں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ڈوریاں وہیں سے ملتی ہیں کہ ہم نے ایک دروازہ اوپن کر دیا, ایک ونڈو کھول دی تھی, تو اس کا نتیجہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. باہر کیا پرویز مشرف اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. انہوں نے جب سیاست میں بندہ آتا ہے تو بہت ساری غلطیاں کرنی ہوتی ہیں اس نے, پھر غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں, سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان جیسا بندہ جو کہتا تھا میں کشکول توڑ دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں, لیکن جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اس کے بعد انہیں اوقات یاد آ جاتی ہے کہ بابا یہاں تو IMF کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. ہماری اپنی آج دیکھ لیں نا, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے کتنی طاقتور ہے کہ عمران خان صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں میری حکومت تھی
اور میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا, میری ٹانگ پہ فائر لگے تھے. تو اب پتہ چلتا ہے جب بندہ اقتدار میں آتا ہے مجبوریاں کیا ہوتی ہیں. تو پرویز مشرف جب انہوں نے وردی کے اوپر اپنا شیروانی بھی پہن لی, نیچے وردی تھی آرمی کے اوپر, انہوں نے شیروانی پہن لی اور انہوں نے کہا میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں اور اوپر سے میں صدر پاکستان بھی ہوں. جب انہوں نے یہ, تو پھر انٹرنیشنل سطح پر دباؤ تھا ان پہ, تو اس دباؤ کے تحت بہت سارے غلط فیصلے ہوئے. اچھے یا برے فیصلوں کے باوجود پرویز مشرف جو ہیں, میں نے ایک پہلے بھی پروگرام میں کالم میں بھی لکھا کہ جب میں پرویز مشرف صاحب سے ملا, ہم صحافی تھے, ہم ملے, تو پرویز مشرف میں نے اپنی زندگی میں مطلب کانفیڈنس اپنی جگہ, لیکن جتنا تکبر ان کی ذات میں تھا, پرویز مشرف صاحب کی ذات میں بہت خال خال لوگوں میں دیکھنے کو ملا. اقتدار تو ویسے ہی اتنا تکبر دیتا ہے اور اتنا مطلق العنان حکمران جس کے پاس ساری پاورز ہوں, آرمی اس کے انڈر ہے, کسی کو جواب دہ نہیں ہے وہ. تو پرویز مشرف کی جو اس وقت میں نے کیفیت دیکھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ ڈر ہے کہ کہیں خدائی کا دعویٰ نہ کر دے. مطلب اتنی طاقت ہے اس کے پاس, اتنا مطلب اس کے اندر, وہ کسی کو سمجھ نہیں رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو مجھے مطلب مکے لہرا لہرا کے گفتگو کرنی, اور نواز شریف وغیرہ یا اپوزیشن کسی کو وہ مان ہی نہیں رہا تھا. تو مجھے لگ رہا تھا, میں نے کہا کہ اللہ معاف کرے, یہ بندہ جو ہے لگ رہا ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا میں نے کبھی نہیں مرنا, اگلے 500 سال, اگلے 5000 سال میں نے مرنا ہی نہیں ہے. جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے, اس کے اندر لچک ہوتی ہے, اس کے اندر اتنی فرونیت نہیں ہوتی. تو آج اپنی تمام تر رعونت کے ساتھ, پچھلے دنوں جب پرویز مشرف صاحب بیمار تھے, شدید بیمار تھے, اور 1 سال تقریباً انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا, وہ لے ہی نہیں سکتے تھے, کوئی غذا لے نہیں سکتے, تو انہیں ایسی بیماری لاحق تھی, تو وہ ڈرپس کے ذریعے, انجیکشنز کے ذریعے زندہ تھے. تو تب میں سوچتا تھا, جب ان کی تصویریں دیکھتا تھا اور مجھے یاد آتا تھا وہ پرویز مشرف جس سے میری ملاقات ہوئی تھی, میں سوچتا تھا پروردگار تو کتنا بڑا ہے. مجھے بار بار خوف آتا تھا, میں کہتا تھا یا اللہ کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ میں تجھ سے بے نیاز ہو جاؤں اور اس حد تک چلا جاؤں میرے پروردگار کہ مجھے موت یاد نہ رکھے. تو پرویز مشرف صاحب آج اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت ان کی تمام لغزشیں جو کوتاہیاں تھیں وہ معاف کرے اور انہیں غریق رحمت کرے, جنت الفردوس میں جگہ دے. ہم لوگ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں نا, ہمارے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے, صرف دعا کر سکتے ہیں. باقی تو ان کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے بہرکیف ایک جنرل کی حیثیت سے ان کی پاکستان کے لیے, پاکستان کی قوم کے لیے بہت ساری خدمات ہیں, انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. میں نے بتایا 2 جنگوں میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا, اور پھر ایک جنگ ایسی ہے جو پرویز مشرف جو ہے, میں اس جنگ میں پرویز مشرف کے ساتھ ہوں. جب کارگل آپریشن ہوتا ہے تو وہاں جو بھی ہوا اس کو جانے دیجیے کہ اس میں غلطی نواز شریف صاحب کی تھی یا پرویز مشرف صاحب کی تھی. بہرکیف اس جنگ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہوں, میں پرویز مشرف کے ساتھ ہوں, ان کے فیصلوں کے ساتھ ہوں. وہاں پہ ہم نے واقعتاً بھارت کے دان کھٹے کر دیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف نے یہ جو فیصلہ لیا تھا بطور چیف آف آرمی اسٹاف کارگل والا, وہ بہترین فیصلہ تھا, اور میں انہیں ایک بہادر جنرل کے طور پر ہمیشہ یاد رکھوں گا. ایک دفعہ پھر اللہ سے جنرل پرویز مشرف کی مغفرت کی دعا ہے. شکریہ سر. ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی باتیں سنی. امید ہے آپ کو معاملات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اپنی ہوسٹ فاطمہ سلیم کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.